بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے، اور گفتگو ہماری قضاء و قدر کے بارے میں تھی۔ گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ آیا انسان اپنے افعال کا فاعل ہے یا نہیں؟ اگر انسان اپنے افعال کا فاعل ہے تو یہ چیز توحید افعالی کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اور دوسری طرف سے ہم یہ بھی کہیں کہ انسان اپنے افعال کا فاعل ہے، تو یہ دونوں باتیں کس طریقے سے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ دونوں باتیں قابل جمع ہیں۔ نہ توحید افعالی کا انکار لازم آتا ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ انسان کو مجبور فرض کیا جائے۔ انسان اپنے افعال کا فاعل ہے در عین حال کہ توحید خدا پر بھی کوئی ضرب نہیں لگتی۔ راہ حل اس طریقے سے تھا، عرض کیا کہ انسان جو اپنے افعال کا فاعل ہے، اور خدا جو انسان کے فعل میں دخالت رکھتا ہے، خدا بھی فاعل ہے، انسان بھی فاعل ہے، منتہا دونوں کی فاعلیت طولی ہے۔ انسان طول فاعلیت خدا میں فاعل ہے، کہ گزشتہ جلسے میں علت طولی کی وضاحت ہوئی۔ عرض کیا کہ مثلا آپ فرض کریں ایک انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے، تو یہاں پر لکھنے کی نسبت قلم کی طرف بھی دینا درست ہے، لکھنے کی نسبت ہاتھ کی طرف دینا بھی درست ہے، لکھنے کی نسبت خود انسان کی طرف دینا بھی درست ہے۔ ہم قلم فاعل ہے، ہم ہاتھ فاعل ہے، ہم انسان فاعل ہے۔ یہ فاعلیت طولی ہے۔ البتہ توجہ رہے کہ مثال من جہت مقرب ہوتی ہے، من جہات عدیدہ مبعد بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر مثال فقط فاعلیت طولی کے اعتبار سے ہے۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ قلم تو بیچارہ مجبور ہے، ہاتھ تو بیچارہ مجبور ہے، اس لحاظ سے مثال نہیں، فقط فاعلیت کی جہت سے مثال ہے۔ انسان کے مورد میں ایسے نہیں ہے کہ انسان قلم کی طرح ہو، مجبور ہو، نہ، انسان اپنے ارادے و اختیار سے فعل کو انجام دیتا ہے، در عین حال کہ انسان کا فعل، انسان کا ارادہ و اختیار دونوں پھر فعل خدا ہے۔ اس طریقے سے کہ اس بات کی مثال کسی حد تک اگر شاید ذہن کے قریب لائے، آج کل کے زمانے میں میٹرو کی مثال بہت اچھی ہے۔ جن ممالک میں میٹرو ٹرین ہے، میٹرو ٹرین کیسے چلتی ہے؟ بھائی زیر زمین ایک بہت بڑی ٹرین کی پٹڑی ہے، اس پر ٹرین چل رہی ہے، لیکن وہ ٹرین اس طریقے سے چلتی ہے کہ اس پٹڑی کے ذریعے سے اس ٹرین کو بجلی مہیا کی جاتی ہے، پھر ڈرائیور اس ٹرین کو چلاتا ہے۔ یعنی پٹڑی کے ذریعے سے اگر آپ میٹرو پر چڑھے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص قسم کا کنڈا ہے جو اس ٹرین کے ساتھ وصل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ جو وصل ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ وہ جو وصل ہوتی ہے یہ اس کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، اور اس بجلی
کہ فراہم کرنے کے ذریعے سے آپ اس ٹرین کو چلا سکتے ہیں، ڈرائیور اس ٹرین کو چلاتا ہے۔ اب یہاں پر ٹرین ڈرائیور کی مرضی سے چلتی ہے، جب تک ڈرائیور چلانا چاہے گا ٹرین چلے گی، جس اسٹیشن پر روکنا چاہے گا وہ ٹرین رک جائے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ٹرین کا چلنا ڈرائیور کا ارادہ و اختیار، یہ ٹرین جو چل رہی ہے یہ محتاج ہے کہ مرکز سے بجلی آتی رہے۔ اگر مرکز سے 1 منٹ کے لیے بجلی کٹ ہو جائے گی تو وہ ڈرائیور جتنا بھی چاہے ٹرین کو نہیں چلا سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا۔ انسان بھی آگا اسی طریقے سے ہے، انسان اپنے ارادے و اختیار سے فعل کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کو فیض الہی کی ضرورت ہے۔ وہ کرنٹ کی شکل میں، بجلی کی شکل میں، ہماری مثال کے اعتبار سے جیسے ٹرین کو لمحہ بلمحہ مرکز سے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے تبھی ٹرین چلتی ہے۔ میٹرو اگر 1 منٹ کے لیے مرکز سے تعلق توڑ دیا جائے تو ٹرین رک جائے گی۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے انسان اپنے ارادے و اختیار سے فعل کو انجام دیتا ہے، لیکن لمحہ بلمحہ فیض خدا کا محتاج ہے۔ اگر وہاں سے 1 لمحے کے لیے فیض رک جائے تو انسان دیگے تمام ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مثال شاید میرے خیال میں رابطہ طولی کو سمجھانے کے لیے کسی حد تک مناسب ہے۔ یا مثلا اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس ہاتھ میں گرمائش نہیں آتی، اس ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، خود کوئی دستگاہ، کوئی پرزہ اس کے ہاتھ میں فٹ کرتے ہیں کہ جس پرزے کی بنا پر وہ انسان اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہے۔ اب جب تک وہ پرزہ ہوگا اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہے، اما پرزہ کام کرنا چھوڑ دے گا انسان اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا۔ درست ہے کہ لمحہ بلمحہ اس پرزے کی، اس بیرونی طاقت کی ضرورت ہے ہاتھ کو حرکت دینے کے لیے، لیکن ہاتھ کو انسان حرکت دیتا ہے اپنی مرضی سے، دل چاہے تو حرکت دے، دل چاہے تو حرکت نہ دے۔ یہ بھی ایک مثال ہے اس رابطہ طولی کو سمجھنے کے لیے۔ خلاصہ کلام، توحید افعالی کے مخالف اس وقت ہوگا یہ ارادہ و اختیار انسان جب ہم انسان کو فاعل قرار دیں خدا کی فاعلیت کے عرض میں، مقابلے میں۔ وہ فاعل جدا، یہ فاعل جدا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے عرض میں لے کر آئے، مقابل لے کر آئے، دونوں کو علت عرضی قرار دے تو غلط ہے۔ لیکن اگر انسان کا ارادہ اور اختیار خدا کی فاعلیت کے طول میں ہو تو وہاں پر کسی قسم کا اشکال لازم نہیں ہوتا۔ انسان اور انسان کا فعل مجموعاً دونوں فعل حق ہیں۔ یہ علامہ کی تعبیر ہمیں بہت پسند ہے، کاش آپ اس تعبیر کی گہرائی کو سمجھتے۔ بہرحال جب فاعلیت طولی ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ پس وہ لوگ جو ایک اشکال مطرح کرتے ہیں، یا اشاعرہ نے جو ایک استدلال ذکر کیا ہے، اس اشکال کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر انسان اپنے افعال کا فاعل ہو، یعنی وہ فعل خدا کا بھی ہو انسان کا بھی ہو، تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ دو فاعل، دو قادر مقدور واحد پر اجتماع پیدا کریں، ایک ہی فعل دو فاعلوں کا ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرا بولنا ہے، میرے بولنے کو آپ اپنا بولنا قرار نہیں دے سکتے، میرا فعل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ انسان بھی اپنے فعل کا فاعل ہو تو پس فعل واحد پر دو فاعل مجتمع ہو جائیں گے، مقدور واحد پر دو قادر مجتمع ہو جائیں گے، اور اجتماع و قادرین
علی مقدور واحد محال ہے۔ ہمارے بیان سے اس اشکال کا جواب روشن ہو گیا۔ بھائی اجتماع قادرین علی مقدور واحد تب محال ہے جب دونوں قادر عرض ہم ہوں، لیکن اگر دونوں طول میں ہو تو محال نہیں ہے، جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہنچے تھے عبارت میں، فالعباد هم المباشرون للافعال، عباد فاعل مباشر ہیں، فاعل قریب ہے، بالمباشر جس فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے وہ بندہ ہے۔ وَكَانَتِ الْأَفْعَالُ أَفْعَالًا اخْتِيَارِيَّةً لَهُمْ، اور وہ افعال انہی عباد کے افعال اختیاری ہیں، کیونکہ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَىٰ تَرْكِهَا، بھائی ان کی توان میں ہے، ان کی قدرت میں ہے، چاہے تو ان افعال کو ترک کریں۔ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنْ خِلَافِهَا، اس کے برخلاف بھی کر سکتے ہیں۔ وہی مولانا کا جملہ، این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است صنم، یہ کروں یا وہ کروں یہ بہترین دلیل اختیار کی۔ والافعال مستندۃ الیہم بالحقیقہ، حقیقتاً افعال ان کی طرف مستند ہے، لیکن وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُونَ مُسْتَقِلِّينَ فِي الْوُجُودِ وَالْفَاعِلِيَّةِ، لیکن ساتھ اس کے کہ وہ افعال حقیقتاً ان کے افعال ہیں، لیکن وہ انسان نہ اپنے وجود میں نہ اپنی فاعلیت میں مستقل ہیں، اصلاً مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہیں۔ بل متقومون به تعالی، خدا کے ساتھ تقوم رکھتے ہیں۔ لمحہ بلمحہ حضرت حق کی جانب سے فیض پہنچتا ہے تو یہ موجود ہے، اس کی جانب سے مسلسل حول و قوت نصیب ہوتی ہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر نازی کند فروری زند کالبہا، لمحے کے لیے بھی اگر ناز کرے تو دیکھیے تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِكَوْنِهِمْ فِي طُولِ وُجُودِ الرَّبِّ الْمُتَعَالِ، بھلا یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ افعال ان کے حقیقی بھی ہوں اور اس کے باوجود یہ بھی کہیں کہ مستقل نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے مگر اس وجہ سے کہ یہ عباد وجود باری تعالیٰ کے طول میں ہیں، اسی کی جانب سے ان کا وجود ہے۔ وَمِنْهُ يَنْقَدِحُ، ہمارے اس بیان سے روشن ہو جائے گا فساد مستدلوا بہ، وہ استدلال کہ جو استدلال اشاعرہ نے پیش کیا ہے اس کا فساد بھی روشن ہو جائے گا۔ حالانکہ استدلال علی مختارہم، اپنے مختار پر انہوں نے پیش کیا ہے، وہ استدلال یہ ہے کہ من ان التأثیر مستند الی قدرت اللہ تعالی دون العباد، اگر تأثیر اور سببیت قدرت خدا کی طرف منسوب ہے نہ کہ بندوں کی طرف۔ کیوں؟ وَإِلَّا، اگر یہ تأثیر بندوں کی طرف مستند ہو تو لازم اجتماع قادرین علی مقدور واحد، ایک ہی مقدور پر دو قادر اجتماع پیدا کریں گے، انسان بھی مؤثر خدا بھی مؤثر۔ والتالی باطل، اور نہیں ہو سکتا فعل واحد کے دو فاعل ہوں، نہیں ہو سکتا مقدور واحد پر دو قادر اجتماع پیدا کریں، نہیں ہو سکتا۔ والتالی باطل فالمقدم مثلو، پس کیا سے استثنائی ہے اور کیا سے استثنائی میں بھی رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں صورت استدلال ایسے بنے گی، اگر خدا کے علاوہ انسان بھی افعال میں مؤثر ہو تو لازم آئے گا کہ مقدور واحد پر دو قادر مجتمع ہو جائیں، لیکن مقدور واحد پر دو قادر جمع نہیں ہو سکتے، پس انسان عباد خدا کے علاوہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ یہ صورت استدلال ہے۔ بیان شرطیہ، خوب اصل ملازمے کو ذکر کریں، کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ انہو تعالی قادر علی کل مقدور، بابا باس قدرت میں بیان کیا کہ خدا ہر مقدور پر قدرت رکھتا ہے۔ اب فلو کان العبد قادرا علی شیء، اب اگر بندہ بھی کسی چیز پر قدرت رکھتا ہو
تو لجتمعت قدرتہ و قدرت اللہ تعالی علیہ، یہ کیا سے استثنائی ہو جائے گا؟ فلو کان العبد قادرا علی شیء لجتمعت قدرتہ و قدرت اللہ تعالی، وہ فلو کان العبد قادرا علی شیء مقدم، لجتمعت قدرتہ و قدرت اللہ تعالی علیہ تالی، والتالی باطل، وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي، کہ نہیں ہو سکتا کہ مقدور واحد پر اللہ اور بندے دونوں کی قدرت جمع ہو سکے، یہ تالی انہوں نے ذکر نہیں کیا، معذوف ہے، درست ہے، لیکن یعنی لجتمعت قدرتہ و قدرت اللہ تعالی علیہ یہ تالی ہے، ولیکن اجتماع قدرتہ و قدرت اللہ علیہ محال، یہ تالی ہے جو معذوف ہے اور باطل ہے۔ وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي، اور تالی یہاں پر باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ إِيجَادَهُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِعْدَامَهُ، کیونکہ بھائی تالی اس لیے باطل ہے اگر دو قدرتیں مقدور واحد پر جمع ہو جائیں، اب دیکھیں اس مقدور واحد کو خدا ایجاد کرنا چاہے، بندہ ایجاد کرنا نہ چاہے، تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آیا دونوں کی مراد واقع ہوگی، یا کسی کی مراد واقع نہیں ہوگی، یا ایک کی مراد واقع ہوگی اور ایک کی مراد واقع نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ دونوں کی مراد واقع ہوگی، یہ تو محال ہے، کیونکہ اجتماع نقیضین ہے، خدا کی مراد یہ ہے کہ موجود ہو، بندے کی مراد یہ ہے کہ موجود نہ ہو، اور دونوں مراد واقع ہوں یعنی ہم موجود ہو ہم موجود نہ ہو، خب یہ اجتماع نقیضین ہے۔ اور اگر دونوں کی مراد واقع نہ ہو تو ارتفاع نقیضین ہے، اور اگر ایک کی مراد واقع ہو دوسرے کی مراد واقع نہ ہو تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ خب نتیجتاً تینوں صورتیں باطل ہیں، لہذا تالی باطل ہے۔ بطلان تالی کو ایسے بیان کرتے ہیں، فَلِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ إِيجَادَهُ وَأَرَادَ الْعَبْدُ إِعْدَامَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایجاد کرنا چاہتا ہے اور بندہ اس کو معدوم کرنا چاہتا ہے تو تین حالتوں سے بات خالی نہیں، فَإِنْ وَقَعَ الْمُرَادَانِ أَوْ أُدِمَا لَازِمَ اجتماع النقیضین، اگر دونوں کی مراد واقع ہو تو اجتماع نقیضین ہے، دونوں کی مراد واقع نہ ہو تو یہاں پر ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ارتفاع نقیضین ہے، اگرچہ ارتفاع نقیضین بھی ایک لحاظ سے اجتماع نقیضین کی طرف پلٹے گا، مطلب آسان ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ مُرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، یا اگر ایک کی مراد واقع ہو اور دوسرے کی واقع نہ ہو تو لازم الترجیح من غیر مرجح، کہ یہ کشف المراد میں استدلال ذکر ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ درست نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے ہم تیسری شک کو مانتے ہیں، اگر خدا ایجاد کرنا چاہتا ہے اور بندہ معدوم کرنا چاہتا ہے تو وہ فعل ایجاد ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی فاعلیت طول فاعلیت خدا میں ہے، ذل فاعلیت خدا ہے، اگر خدا نہیں چاہتا تو بندہ بھی نہیں چاہ پائے گا، ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایک غیر مستقل ہے دوسرا مستقل ہے، بس تیسری صورت درست ہے اور ترجیح بلا مرجح بھی لازم نہیں آئے گی، اور وہاں پر مراد بھی خدا کی مراد واقع ہوگی۔ وَذَلِكَ لِمَا عَرَفْتَ، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ من ان قدرت العبد فی طول قدرت الرب وبإذنہ وارادتہ، کیونکہ ہم نے کہا کہ بندے کی قدرت خدا کی قدرت کے طول میں ہے، اس کے اذن سے ہے، اس کے ارادے سے ہے، اگر خدا نہیں چاہے گا تو بندہ بھی نہیں کر پائے گا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا يَكُونُ كَالظِّلِّ لِلشَّيْءِ وَطَوْرًا لَهُ لا يمکن ان یعارض ذا الظل، اور روشن ہے کہ جو چیز کسی شے کے سائے کی مانند ہو یا وطورا لہو اسی کے شأن ہو اسی کی صفت ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ذل کے ساتھ معارضہ کرے۔ اگر یہ سایہ اس لکڑی کی وجہ سے، اگر لکڑی نہیں ہوگی تو سایہ بھی نہیں ہوگا، انسان کا ارادہ حق کی وجہ سے ہے، اگر خدا ارادہ نہیں کرے گا تو انسان بھی انجام نہیں دے سکتا۔ وعلیہ فلو اراد اللہ تعالی فعلا تکوینیا لوقع بارادتہ،
اگر خداوند متعال ایک فعل کا ارادہ تکوینی رکھے تو وہ ارادہ واقع ہوگا. وَلَوْ لَمْ يُرِدْهُ الْعَبْدُ، اگرچہ عبد اس کا ارادہ نہ بھی کرے تو بھی وہی واقع ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ سمجھے، البتہ اس سطر کا ترجمہ کروں، نیچے والے ان قلتا اور قلتوں میں اس ارادہ تکوینی اور تشریحی کی تفصیلاً وضاحت عرض کرتا ہوں. لقوت ارادت ہی، لقوت قدرت ہی دون العجز، خدا کی قدرت قوی ہے، خدا کا ارادہ قوی ہے، نہ کہ بندے کا. وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يَؤُولُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي فِي مَتْنِ تَجْرِيدِ الْاعْتِقَاد. کہتے ہیں یہ جو مطلب ہم نے ذکر کیا شاید یہی کہنا چاہتے ہیں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی اس اعتراض کے جواب میں جو انہوں نے تجرید میں کہا ہے. ظاہراً ان کا مقصود بھی یہی ہے. حیث قال وَمَعَ الْاجْتِمَاعِ يَقَعُ مُرَادُهُ تعالی، یہ خواجہ کی عبارت ہے. اگر بندے اور خدا دونوں کا ارادہ ایک پر جمع ہو جائے، ایک طریقے سے چاہے، دوسرا دوسرے طریقے سے چاہے، تو خدا کا ارادہ واقع ہوگا. کیوں؟ اس کا سر اور راز وہی نقطہ ہے کیونکہ بندے کی فاعلیت طول فاعلیت خدا میں ہے. اگر خدا چاہے گا تو بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے فعل کو انجام دے سکتا ہے. ابھی اس کو کھولتا ہوں. یہاں پر جو انکلتا کر کے انہوں نے اعتراض کیا ہے بہت اچھا اعتراض ہے، مطلب اور زیادہ کھل کر آئے گا. اچھا، ممکن ہے آپ کہیں کہ بھائی پروردگار عالم بندے سے ایمان چاہتا ہے لیکن بندہ کفر کرتا ہے. خداوند متعال چاہتا ہے کہ بندہ اچھے کام کرے لیکن بندہ گناہ کرتا ہے. ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا ایک چیز کو نہ چاہے اور بندہ اس چیز کو چاہے تو خدا کا ارادہ واقع ہوگا؟ ہم تو برعکس دیتے ہیں. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ کفر کرے لیکن بندہ کرتا ہے کفر. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ کرے لیکن بندہ گناہ تو کرتا ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں وَمَعَ الْاجْتِمَاعِ يَقَعُ مُرَادُهُ تعالی؟ اگر خدا اور بندے کا ارادہ جمع ہو جائے تو خدا کا ارادہ واقع ہوگا. اگر ایسے ہوتا تو کائنات میں نہ کفر ہوتا نہ گناہ، حالانکہ کائنات میں کفر بھی ہے اور گناہ بھی ہے. یہ اعتراض آپ کا درست، یہ جواب آپ کا درست تو نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان قلتا، اگر آپ کہیں ربما یقع الفعل من العبد علی خلاف ارادتہ تعالی، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کا ایک فعل واقع ہوتا ہے خدا کے ارادے کے برخلاف. مثال کفر الکفار و عصیان العصاة، کافر کفر کرتا ہے، گناہگار گناہ کرتا ہے، جبکہ مع انہ تعالی لا یرید الکفر والعصیان، خدا نہ کفر چاہتا ہے نہ عصیان. اس کا کیا جواب دیں گے؟ کل تو سوال بہت اچھا ہے لیکن جواب اس سے اچھا ہے، توجہ کیجئے گا. اگر ارادے کی دو قسمیں، یا ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے. شاید یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ غور سے سنیے گا. اگر متعلق ارادہ فاعل کا اپنا فعل ہو اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں، اور اگر متعلق ارادہ کسی غیر کا فعل ہو اسے ارادہ تشریعی کہتے ہیں. یہ عبارت عاش محمد حسین اصفہانی کمپانی کی ہے رحمت اللہ علیہ، علامہ طباطبائی کے استاد اور بہت بڑے فقیہ خوئی کے استاد، بڑے بڑے فقہاء کے استاد. عاش محمد حسین اصفہانی کمپانی، بہت پیاری تعبیر ہے. مثال، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بات کروں، میرا بات کرنا میرا فعل ہے. اگر میں اپنے اس فعل کا ارادہ کروں تو حتماً فعل واقع ہوگا، اور یہ جو ارادہ ہوگا یہ ارادہ تکوینی ہے. اگر میں اپنے فعل کا ارادہ کروں اور فعل کو انجام دوں، یہاں پر جو میں اپنے فعل کا ارادہ کروں گا یہ ارادہ تکوینی ہے.
اور اگر میں کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک لڑکے کو کہوں بابا آپ جائیں میرے لیے پانی لے کر آئیں، اب یہ بچہ یہاں سے اٹھے اور جا کر پانی لے کر آئے، اس کے فعل کا جو میں ارادہ کرتا ہوں یہ ارادہ تشریعی ہے. دقت کیجئے گا. پروردگار عالم جو اپنے فعل کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس فعل کو انجام دیتا ہوں وہ ارادہ تکوینی ہے. اور پروردگار عالم جو بندوں کے فعل کا ارادہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے تم نماز پڑھو، اے میرے بندے تم ایمان لے کر آؤ، یہ ارادہ تشریعی ہے. ارادہ تکوینی کبھی بھی مراد سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی ارادہ تکوینی میں تخلف نہیں ہو سکتا. خدا جس بھی فعل کا ارادہ تکوینی کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ چیز واقع نہ ہو. انما ارادہ، کیسے ہے وہ سورہ مبارک یاسین کی جو آخری آیات ہیں، خوبصورت آیات ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ ارادہ تکوینی ہے. جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم کا فقط ارادہ تکوینی تو نہیں ہے، خدا کا تو ارادہ تشریعی بھی ہوتا ہے. ارادہ تشریعی یہ ہے کہ اے مومن ایمان لے کر آ، اے مومن اچھے کام انجام دے. یہ جو سورہ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ ارادہ تکوینی ہے. لیکن مومن کے ایمان کے لیے اور مومن کے اچھے کاموں کے لیے خداوند متعال کا یہ ارادہ تشریعی ہے. ارادہ تشریعی کے عنوان سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم اچھے کاموں کو انجام دو. ارادہ تشریعی میں مراد ارادے سے تخلف کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے ارادہ تشریعی ہو لیکن وہ فعل واقع نہ ہو. خدا چاہتا ہے کہ کافر ایمان لے کر آئے لیکن کافر ایمان نہ لے کر آئے، ہو سکتا ہے. ارادہ تشریعی میں تخلف ہو سکتا ہے، ارادہ تکوینی میں تخلف نہیں ہو سکتا. اوپر جو ہم نے کہا کہ انسان کا ارادہ اور اختیار خدا کے ارادے اور اختیار کے طول میں ہے، وہاں پر ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے. اور یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ خدا ارادہ کرتا ہے کہ کافر ایمان لے کر آئے، یہاں پر ارادے سے مراد ارادہ تشریعی ہے. دونوں میں فرق ہے. اوپر جتنی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کا ارادہ اور اختیار خدا کے ارادے اور اختیار کے طول میں ہے، اور اگر خدا ارادہ نہ کرے تو انسان وہ ارادہ نہیں کر سکتا، ارادہ تکوینی کی بات کر رہے تھے. آپ کفر کفار اور عصیان عصات کی جو مثال لے کر آئے، یہ ارادہ تشریعی ہے. دونوں میں فرق ہے. ارادہ تشریعی میں خدا نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے. ارادہ تشریعی میں خدا کا یہ چاہنا ہے کہ تم اپنے ارادے اور اختیار سے فعل کو انجام دو. ارادے اور اختیار کا معنی یہ ہے کہ دل چاہے تو انجام دو، دل چاہے تو انجام نہ دو. لیکن وہ جو ہم اوپر کہہ رہے ہیں ارادہ تکوینی، خدا کا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے فعل کو انجام دے. بہت ہی دقیق مطلب ہے. قضاء اور قدر کے بعض کا خلاصہ اسی نقطے میں ہے. بہت غور کیجئے گا، دقت کیجئے گا. دقیق مطلب عرض کر رہا ہوں. اس مطلب کو لے لیا تو جبر و اختیار کی بات آپ کے ہاتھ میں ہے. خداوند منان کا ارادہ تکوینی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے فعل انجام دے، اور یہ ارادہ الہی کبھی بھی تخلف پیدا نہیں کر سکتا. نہیں ہو سکتا کہ انسان مختار مجبور بمعنی حقیقی ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے بدایہ اور نہایہ میں مرحوم علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ما اصلاً فاعل بالجبر نہ دارین. حتیٰ جن موارد میں آپ جو فاعل مکرہ کہتے ہیں اس اکراہ میں بھی انسان کا ارادہ پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ ارادہ اکراہ کرنے والے کے اکراہ کی وجہ سے کرتا ہے. مثال، ایک بندہ بندوق کی نوک پہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر
تم شراب نہیں پیو گے میں تمہیں گولی مار دوں گا. یہاں پر انسان پانی پیتا ہے. فلسفی نقطہ نگاہ سے حتیٰ یہ فعل جو انسان کا ہے یہ فعل بھی فعل اختیاری ہے. درست ہے کہ انسان نے اس بندے کے ڈر کی وجہ سے پانی پیا ہے، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے خود اپنے ارادے سے پیا ہے. فلسفی طور پر انسان کا فعل اختیاری انسان سے سلب نہیں ہو سکتا. اکراہ اور اجبار میں فرق ہے. یہ بدایہ اور نہایہ میں مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں. مثلاً فاعل بالجبر نہ داری، فاعل مکرہ کہ جس کو عرفی زبان میں آپ مکرہ کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں، وہ عرفی طور پر آپ اس کو مجبور کہتے ہیں، فلسفی نگاہ سے مجبور نہیں ہے. البتہ وہ جو اکراہ کے عرفی قوانین ہیں وہ اپنی جگہ پر محفوظ، ان کا انکار نہیں کرتے. لیکن خدا کا ارادہ تکوینی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے فعل انجام دے. بس کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان جو کفر کرتا ہے وہاں پر بھی خدا کا ارادہ تکوینی پایا جاتا ہے، اما وہ اس کو مجبور کرتا ہے نا. ارادہ تکوینی یہ ہے کہ کفر اپنے اختیار سے کرے، وگرنہ انسان کا کمال کیسے ظاہر ہوگا. آگا بہت ہی دقیق مطلب ہے. واقعاً یہ پل صراط ہے، ادق من الشعر و احد من السیف. کیونکہ ہم نے فلسفی مباحث میں اور دوسری کلامی کتابوں میں بھی اس کو بہت ہی طول و تفصیل سے ذکر کیا، لہذا یہاں پر عمدہ نقطہ ذکر کیا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر بعد میں ہم سے سوال کیجیے گا، لیکن ہمارے خیال میں ہم نے اصل نقطہ آپ کو دے دیا. قلت انہ تعالی فی مثل ما ذکر. آگا جو اوپر آپ نے کہا ایسے موارد میں پروردگار عالم لا یرید تکوینا الا ما اختارہ العباد. خدا نہیں چاہتا تکویناً مگر وہی چیز کہ جس کو انسان اختیار کرتا ہے. خدا تکویناً وہی چاہتا ہے جو انسان ارادہ کرتا ہے. ولو بالارادۃ الطبعیہ، اگرچہ یہاں پر آپ کہیں کہ تابعیت میں ہے، لیکن بلے خدا وہی چاہتا ہے جو انسان چاہتا ہے اس معنی میں. بلکہ ایک لحاظ سے دیکھیں اس اعتبار سے ہے، کیونکہ اس اعتبار سے شبہ جبر آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے کلامی طور پر تعبیر ایسے استعمال کی ہے. جو انسان ارادہ کرتا ہے تکویناً خدا وہی چاہتا ہے. یا یوں اگر کہیں تو بھی ٹھیک ہے، عبارت کو اس طرف سے لے کر آئے، خدا نے ارادہ تکوینی کیا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے فعل کو انجام دے. اب اگر ارادے اور اختیار سے فعل کو انجام دیتا ہے یعنی ارادہ تکوینی خدا بھی یہاں پر موجود ہے، ایسے کہے. پس فما وقع من العباد لا یخرج عن ارادتہ، پس جو چیز بندوں سے واقع ہوتی ہے وہ خدا کے ارادے سے باہر نہیں ہے. وَإِن مَنَعَهُمْ وَزَجَرَهُمْ عَنْهُ تَشْرِيعًا، اگرچہ ارادہ تشریعی کے طور پر اسے ان کو منع کرے، روکے، ارادہ تشریعی یہ ہے کہ نہ کرو، اما ارادہ تکوینی یہ ہے کہ وہ فعل واقع ہو. کیونکہ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَن يَفْعَلَ الْإِنسَانُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَاِخْتِيَارِهِ. بھئی کیوں وہ پروردگار عالم کے ارادے سے باہر نہیں ہے، لا یخرج عن ارادتہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اس کو انجام دے اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے. خدا یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے انجام دے. بہت ہی خوبصورت مطلب ہے. حتیٰ یتمکن من النیل الی الکمال الاختیاری، تاہم کہ انسان اپنے کمال اختیاری تک پہنچ پائے. فمقتضی کونہ مختارا فی افعالہ، بھئی جب آپ مانتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہوا ان یتمکن من السعادۃ والشقاوۃ کلیہما. تو انسان توان اور قدرت رکھتا ہو، چاہے تو سعادت پیدا کرے چاہے تو شقاوت پیدا کرے. فلا معنی لأن یکون مختارا ومع ذلک لا یکون متمکنا من الشقاوہ. اصلا معنی نہ دارے، ایک طرف سے آپ کہیں کہ وہ مختار ہے لیکن دوسری طرف سے کہیں کہ وہ برا کام کر ہی نہیں سکتا. خودی کے پاس مختار نہ شد. پس فاللازم ہوا التمکن،
بالنسبت الی کل واحد من السعادت والشقاوہ. پس ضروری ہے کہ انسان چاہے تو سعادت اختیار کرے، چاہے تو شقاوت اختیار کرے. اس کی توان اور قدرت انسان کو ہونی چاہیے. وَهَذَا التَّمَكُّنُ أُعْطِيَ لِلْإِنسَانِ من ناحیت اللہ تعالی. اور یہ تمکن اور قدرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا ہوئی ہے، جبکہ منعہی ایاہم عن سلوک مسلک الشقاوہ، اگرچہ تشریعی طور پر خدا بندوں کو منع کرتا ہے کہ شقاوت کے راستے پر نہ چلنا. ففی نظائر ما ذکر، جو کفر کفار اور عصیان عصات کی بات آپ کر رہے تھے، لا تغلب ارادت الکفار والعصات علی ارادتہ تعالی. ان موارد میں کفار اور گناہگاروں کا ارادہ خدا کے ارادے پر غلبہ نہیں رکھتا. بل هو المرید لفعل العبد عن اختیارہ و ارادتہ، بلکہ وہ خدا ہے جو ارادہ کرنے والا ہے بندے کے فعل کا اس کے اختیار اور اس کے ارادے سے. لا جبرن، جبرن نہیں چاہتا، بدون اختیار نہیں چاہتا. وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، شاید یہی معنی ہے اس آیے کریمہ کا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم لوگ ارادہ نہیں کرتے مگر وہ کہ جو خدا چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے تم اپنے ارادے سے فعل کو انجام دو. خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے عمل کو انجام دو. نہیں ہو سکتا کہ تمہارا فعل تمہارے اختیار سے نہ ہو. بس انسان اپنے اختیار میں مجبور ہے. سبحان اللہ. اذن الآیت المبارکہ فی عین کونہا فی مقام اثبات المشیت لہ تعالی اثبتت المشیہ للانسان ایضاً. کہتے بس یہ آیہ کریمہ در عین حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشیت اور ارادے کو ثابت کرتی ہے، در عین حال کہ خدا کی مشیت کو ثابت کرتی ہے، انسان کی مشیت کو بھی ثابت کرتی ہے. تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو خدا چاہتا ہے، یعنی تمہارا چاہنا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے تمہارے اختیار سے تمہارا فعل ہو. بس جبری درکار نیست. وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا الطُّولِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ، یہ وہی طولیت ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی. وَيُؤَيِّدُهَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرماتے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے اسی روایت سے جو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توحید صدوق میں نقل ہوئی ہے کہ قال، کہ پیغمبر اکرم فرماتے قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابن آدم، اے فرزند آدم، بے مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. بہت ہی خوبصورت آغا حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت. اے ابن آدم، میری مشیت سے کنت، تم ہو، انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، اس طریقے سے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ چاہتے ہو. جو تم اپنے لیے چاہتے ہو یہ میری مشیت سے ہے. وَبِإِرَادَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تُرِيدُ لِنَفْسِكَ مَا تُرِيدُ، میرے ارادے سے ہے کہ جو تم اپنے لیے ارادہ کرتے ہو یہ میرے ارادے سے ہے جو تم اپنے لیے ارادہ کرتے ہو. پس فالقول بمعارضت ارادت العباد لارادت اللہ لا یوافق الطولیہ، پس یہ کہنا کہ بندوں کا ارادہ اللہ کے ارادے سے معارضہ رکھتا ہے یہ طولیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. بل مناسب للارادت الاستقلالیہ، بلے ارادہ استقلالی میں ایسے ہے اگر بندہ مستقل ہوتا، بندے کا ارادہ مستقل ہوتا، خدا مستقل ہوتا، اس کا ارادہ مستقل ہوتا، دونوں مستقل ارادے ہوتے تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، لیکن طولیت میں جمع ہو سکتے ہیں. وہی ممنوعۃ عندنا، اور ارادہ استقلالی عباد کے لیے ممنوع ہے. بہت ہی خوبصورت مطلب، جسے کہے نا کہ صراط مستقیم ہے، احد من السیف وادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک
اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. بہت ہی پیارا نقطہ ہے. کل بحث قضاء و قدر اور جبر و اختیار اسی نقطے کے اندر پوشیدہ ہے. اسی کو سمجھو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.